ہمارے گاؤں میں ایک نیک شخص تھا جس کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس بانجھ عورت کو ہاتھ لگاتا وہ عورت 7 بچے پیدا کرتی اور ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہتی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا، لیکن میں بانجھ تھی۔ یوں میرے شوہر نے زبردستی میرا نکاح اس شخص سے کروا دیا کہ میں بچے پیدا ہوتے ہی اس سے طلاق لے کر واپس اپنے شوہر کے پاس آؤں گی۔ لیکن شادی کی رات جب میری نظر اس شخص پر پڑی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا ہی۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میاں دولت مند تھا، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر کوئی کمی تھی تو وہ یہ کہ میں بانجھ تھی۔ میری رہائش تو گاؤں کی تھی، لیکن میں نے اپنے بانجھ پن کے علاج کے لیے شہر کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن ان 2 سالوں میں مایوس ہو چکی تھی۔ شوہر کو دوسری شادی کی اجازت بھی دے دی تھی، لیکن وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے کہتا تم سے ہی اولاد ہوگی۔ چند سال پہلے ہمارے گاؤں میں ایک نیک شخص آیا تھا جس کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرتا رہتا، مگر اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس بانجھ عورت سے نکاح کرتا تو وہ عورت 3 بیٹے پیدا کرتی اور خوشی خوشی اس کے ساتھ رہتی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر میں بانجھ تھی۔ یوں اس نے زبردستی میرا نکاح بھی اس شخص سے اس شرط پر کروایا کہ بیٹے پیدا کرتے ہی طلاق لے کر واپس آ سکے۔ یوں میرا نکاح بھی اس آدمی سے ہو گیا، مگر شادی والے دن میری نظر اس شخص پر پڑی تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا ہی۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں کالج جانا شروع ہوئی تھی۔ میں ایک وڈیرے کی بیٹی تھی، گھر پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اپنے والد کی بہت لاڈلی تھی، اس لیے سب کے لاڈ پیار پر اپنا حق سمجھنے لگی تھی۔ جو چیز مجھے اچھی لگتی، مجھے لگتا یہ میری ہی ہے، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوتی۔ میرے بابا مجھے وہ ضرور خرید کے دیتے۔ ہمارے ہاں زنانے میں خاص پردے کا اہتمام تھا۔ میں باہر جاتے ہوئے برقع اوڑھتی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا بھی رواج نہیں تھا، لیکن مجھے بابا سے اجازت مل گئی کہ میں سب کی لاڈلی تھی۔ مسئلہ اب یہ تھا کہ بابا کا وفادار ڈرائیور کافی بیمار ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ بابا مجھے کالج جانے اور لے جانے کے لیے کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ کہتے میری بشرا میری جان ہے، میں ہر ایرے گیرے پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ مجھے کالج جانے کی جلدی تھی۔ پہلی بار اپنے خاندان میں کالج جا رہی تھی، لیکن یہ ہوا کہ ڈرائیور بیمار ہو گیا۔ اس ڈرائیور نے اپنے بیٹے کو گاڑی چلانے کے لیے بھیج دیا۔ بابا تو پہلے یہ دیکھ کر کہ وہ نوجوان سا لڑکا ہے مان نہیں رہے تھے، لیکن ڈرائیور نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بے فکر رہیں، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا بی بی صاحبہ کو۔ بابا سائی نے ڈرائیور کو سخت نظروں سے دیکھ کر کہا کہ سوچ لو، میری بیٹی میری جان ہے، اگر کسی نے آنکھ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو انجام سے واقف ہو۔ لیکن وہ شخص بیماری کی وجہ سے نکاہت کا شکار تھا۔ کانپتے ہاتھ جوڑ کر بولا شکایت نہیں ملے گی۔ پھر میں اس ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ جانے لگی۔ صاف ستھری شلوار قمیض پہنے وہ نظریں جھکائے بس گاڑی چلانے پر ہی توجہ دیتا تھا۔ گاؤں سے شہر کا راستہ 1 گھنٹے کا تھا۔ 1 گھنٹہ مجھے چپ ہی بیٹھنا پڑتا تھا۔ اگر ڈرائیور خود ہوتا تو اس سے بات کرتی رہتی تھی، کیونکہ وہ کافی عمر رسیدہ تھا۔ بچپن سے میں اس کے ساتھ جاتی تھی، مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتا تھا، اس لیے میں بے تکلفی سے بات کر لیتی تھی۔ دکھنے میں وہ لڑکا کہیں سے ڈرائیور کا بیٹا نہیں لگتا تھا، خاصا سمارٹ اور خوبصورت تھا، لیکن تھا تو ڈرائیور کا بیٹا، ان پڑھ جاہل گوار سا۔ میں نے کچھ خاص توجہ نہیں دی۔ ہوش تو میرے اس دن اڑے جب ہماری گاڑی کو بابا کے مخالفین نے ہماری گاڑی پر حملہ کر دیا۔ ان کا مقصد مجھے اغوا کرنا تھا۔ وہ 4 مسلح افراد تھے،
جو اسلحہ تانے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔ اس لڑکے نے فوراً ہی ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ چاروں نڈھال ہو گئے تھے۔ اس کا جسم بہت مضبوط تھا، اس نے ایک بھی نشانہ چھوڑا نہیں تھا، لیکن اس ہنگامہ رائی سے میں بری طرح ڈر گئی تھی، گھبرا گئی تھی۔ میں سہمی سی گاڑی کے نیچے بیٹھی تھی۔ اب وہ گاڑی بہت تیزی سے چلا رہا تھا۔ جب ہم لوگ بہت دور نکل گئے تب اس نے مجھے پہلی بار مخاطب کیا۔ کہنے لگا، بی بی صاحبہ، آپ ٹھیک سے بیٹھ جائیں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں اب بھی بدحواس تھی، لیکن میری نظر اس کے بازو پر پڑی تو میری جان ہی نکل گئی۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ سیدھا ہاسپٹل چلیں، لیکن وہ کہنے لگا، پہلے مجھے بحفاظت میرے گھر پہنچا دے، اس کے بعد جائے گا۔ مجھے اس کی بات عجیب سی لگی۔ میں نے کہا، تم مر بھی سکتے ہو، پہلے ہسپتال چلو۔ لیکن وہ نہیں مانا، مجھے میرے محل اتارا۔ بابا مجھے ٹھیک دیکھ کر پرسکون ہوئے تھے۔ پھر اس لڑکے کے ساتھ کسی دوسرے ملازم کو بھیجا۔ مجھ پر حملہ ہوا تھا، یہ بات بابا جان چکے تھے۔ اس لڑکے نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ سا پیدا ہونے لگا۔ 4 دن کے آرام کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا۔ بابا کو اس کی نمک حلالی سے خوشی ہوئی تھی۔ اسے بابا نے اچھی خاصی رقم انعام کی صورت میں دی، لیکن اس نے واپس کر دی۔ کہنے لگا، یہ میرا فرض ہے، آپ کی بیٹی کو بحفاظت گھر تک ضرور پہنچاتا۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھونے لگی تھی۔ پھر ایک اور انکشاف اس کے بارے میں یہ کھلا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اچھی نوکری کر کے اپنے حالات بدلنا چاہتا ہے۔ ڈرائیور کی نوکری اس کی عارضی ہے، اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے کر رہا ہے۔ میرا دل جتنا اس کے بارے میں جانتا، میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا۔ وہ نظریں اٹھا کر بھی مجھے دیکھتا نہیں تھا۔ اب میرا دل چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کرے۔ ایک بار میں نے اپنا نقاب ہٹایا تھا۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، حالانکہ گاڑی کا اے سی چل رہا تھا، لیکن میں نے دانستہ اپنا چہرہ بے حجاب کیا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھے، لیکن اس کی نظریں صرف باہر کی جانب تھی۔ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے سی تیز کر دو، دیکھ نہیں رہے کتنی گرمی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، کہ شاید میری بات سن کر ہی وہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن مجاز ہے اس لڑکے نے مجھے دیکھا بھی ہو۔ بس نظریں جھکائے سے اے سی کی سپیڈ بڑھا دی اور گاڑی بھی جلدی سے میرے محل کی طرف بڑھا دی اور مجھے میرے محل میں پہنچا دیا۔ مجھے اپنا بڑا سا محل نہ جانے کیوں قیدخانہ لگنے لگا تھا۔ میں دکھنے میں بہت خوبصورت تھی، اتنی حسین کہ دکھنے والا پلٹ کر دیکھتا تھا، لیکن وہ شخص تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا۔ مجال ہے کہ ایک نظر مجھ پر ڈال دے، لیکن میری راتوں کی نیند بالکل اڑ گئی تھی۔ اس کی جھکی آنکھیں میرا سکھ چین مجھ سے چھین چکی تھی۔ میری بے بسی کا یہ عالم تھا کہ روز گاڑی میں اپنا نقاب اتار دیتی تھی۔ جب دل نے حد درجہ مجبور کیا تو ایک دن میں نے اسے کہہ دیا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ میری بات سن کر گاڑی کو بڑی زور کی بریک لگی تھی۔ بے ساختہ اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا، لیکن انتہائی غصے سے، لیکن مجھ سے کہا کچھ نہیں، بس گاڑی دوبارہ سے چلانے لگا۔ اس کے بعد 2 دن وہ نہیں آیا، اور وہ 2 دن میں نے کانٹوں پر بسر کیے تھے۔ دل اتنا بے تاب ہوا کہ میں نے بڑکا اٹھایا، بابا سے کہا مجھے دوست کے ہاں جانا ہے۔ بابا نے 2 ملازموں کو میرے ساتھ روانہ کیے۔ مجھے ڈرائیور کا گھر معلوم تھا، اس لیے جا کر ان کا دروازہ بجایا۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دنگ سا رہ گیا تھا۔ میں ملازمہ سے کہہ دیا کہ باہر کھڑی رہو۔ یہ کہہ کر میں اندر چلی گئی۔ اس کی ایک بہن بھی تھی جس سے میری بچپن میں کبھی دوستی رہی تھی۔ بابا کو معلوم تھا۔ میں نے سوچا یہی بہانہ بنا دوں گی۔ پہلی بار وہ مجھ سے مخاطب ہوا، وہ بھی سخت لہجے میں۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں نے کہا میں اپنی محبت کے آگے بے بس ہو کر یہاں آئی ہوں۔ میں رونے لگی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے چہرے کا حجاب ہٹایا تو اس نے نظریں چرائیں تھی،
پھر مجھ سے کہنے لگا، بی بی صاحبہ، ہم نمک حرام نہیں ہیں اور اپنی اوقات بھی جانتے ہیں، آپ آگ میں کیوں گھسنا چاہتی ہیں؟ آپ کے بابا آپ کو اور آپ سے محبت کرنے والے کو مار ڈالیں گے، اور میں آپ سے محبت نہیں کرتا، میرے دل میں آپ کے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں ہیں، آپ واپس جائیں اور دوبارہ یہاں مت آئیے گا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں۔ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کچھ مانگا ہو اور بابا نے منع کیا ہو۔ تم خوش شکل نوجوان ہو، تعلیم یافتہ ہو، اچھی نوکری کرو گے تو جلد ہمارے ہم پلہ بھی ہو جاؤ گے۔ میرے خاندان کا کوئی مرد اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، بابا تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں، انکار نہیں کریں گے۔ میری بات پر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا، لیکن حیرت سے کہنے لگا، کمی ذات سے تعلق ہے میرا، ٹاٹ چاہے صاف ستھری بھی ہو تب بھی کوئی محمل پر ٹاٹ کا پیمند نہیں لگاتا۔ بی بی صاحبہ، آپ جائیں یہاں سے۔ اس کی کسی بات پر میرا دل آمادہ نہیں تھا، میں واپس آ گئی، گھر آ کر بتا دیا کہ ڈرائیور کی بیمار پرسی کے لیے گئی تھی اور ان کی بیٹی سے میری دوستی بھی ہے، اس لیے اس سے باتیں کرتی رہی۔ میری بات سن کر میرے بابا کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی تھی، کہنے لگے، بیٹا دوستی اپنے ہم پلہ سے رکھی جائے تو اچھا ہے، آئندہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ پہلی بار بابا کا لہجہ سخت تھا، میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ اس کی بات ٹھیک تھی، یہ سوچ کر کہ وہ میرا نہیں ہو سکتا، میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ جب میں صبح کالج جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی، گاڑی جیسے ہی گاؤں کی حدود سے باہر نکلی، میں نے اسے کہہ کر گاڑی رکوا دی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر اس کے سامنے رونے لگی۔ مجھ سے نکاح کر لو پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پہلی بار میں نے کسی کے سامنے بے بس ہو کر ہاتھ جوڑ کر یہ کہا۔ ایک تھپڑ تھا جو میرے منہ پر لگا تھا، شاید بے اختیار سا عمل تھا، لیکن مجھے اس سے اس جرأت کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ غصے سے بولا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنے باپ کی یوں عزت اچھالنے کا سوچ کر جا کر پیچھے بیٹھو، اور اگر آئندہ مجھ سے ایسی بات کی تو بڑے صاحب کو بتا دوں گا کہ تمہاری حرکتیں برداشت کر رہا ہوں، صرف اس لیے چپ ہوں کہ میری شکایت پر تمہاری پڑھائی نہ چھوٹ جائے، لیکن اب لحاظ نہیں کروں گا۔ ہم نمک حرام نہیں ہیں بی بی صاحبہ، نہ ہی کبھی نمک حرامی کریں گے۔ میں اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھے اس کی بات سن رہی تھی، اپنی اتنی ذلت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک وڈیرے کی بیٹی ہوتے ہوئے میں نے محبت میں پہل بھی کر ڈالی، ایک نوکر کی منت سماجت پر اتر آئی، اور وہ ہے کہ یوں اکڑ دکھا رہا ہے۔ میرا اندر سے خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا، تم نے مجھے تھپڑ کیسے مارا؟ مجھے لگا شاید غلطی سے اس کا ہاتھ مجھ پر اٹھ گیا ہے، اگر وہ مجھ سے معذرت کر لے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ سپاٹ لہجے میں بولا، میرا تھپڑ آپ کو یہ یاد دلائے گا کہ نکاح آپ کو کس سے اور کہاں کرنا ہے۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی، مطلب اس نے مجھے جان بوجھ کر مارا تھا۔ میں فرنٹ سیٹ سے اتر کر پیچھے بیٹھ گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے گاڑی چلائی تھی، وہ مجھے کالج کے بجائے واپس گھر لے گیا۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے بولا کہ بی بی صاحبہ، میرے بابا اب کافی بہتر ہو چکے ہیں، چند دن بعد وہ آپ کو لینے آئیں گے، اور اب میں کل نہیں آؤں گا۔ میں نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہا، رات 12 بجے اگر تم مجھ سے ملنے میرے کمرے میں نہیں آئے تو میں زہر کھا لوں گی اور مرنے کا الزام تم پر لگا دوں گی، فیصلہ تم پر چھوڑتی ہوں۔ یوں میری بات سن کر اس کی رنگت اڑ گئی۔ میں گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی، میری گال سے زیادہ میرا اندر سلگ رہا تھا۔ کیا سمجھتا تھا وہ مجھے، ایک معمولی سی لڑکی؟ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ میری محبت کا مجھے یوں جواب دیتا؟ ہاتھ کیسے اٹھایا اس نے مجھ پر؟ میرے اندر تو ایسی آگ لگی تھی کہ بجھائے نہیں بجھ رہی تھی۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ نکاح تو اسی سے ہی کروں گی، پھر اسے بتاؤں گی کہ مجھے نکاح کس سے اور کہاں کرنا چاہیے۔
میں جانتی تھی جو دھمکی میں نے اسے دی ہے وہ کچھ بھی کر کے آئے گا ضرور۔ اب مجھے رات 12 بجے کا انتظار تھا۔ رات کو میری کھڑکی پر آہٹ سی ہوئی۔ میں لپک کر کھڑکی کی جانب بڑھی تھی اور کھڑکی کھول دی۔ وہ سامنے بے بسی سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں بے بس دیکھ کر میرے اندر کہیں چین سا اترا تھا۔ وہ اندر آ گیا، پھر مجھے سمجھانے لگا کہ جو میں کر رہی ہوں یہ سب غلط ہے، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر شور مچا دیا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گیا۔ چند لمحوں میں میرا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ دور پھینکا اور اس کے قریب ہو گئی۔ وہ مجھے خود سے دور کر رہا تھا کہ اسی اثناء میں دروازہ کھل گیا۔ سامنے میرے بابا اور بھائی کھڑے تھے۔ بہت سے ملازمین تھے۔ میں روتے ہوئے اپنے بابا کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے اس پر الزام لگا دیا۔ وہ تو دنگ سا رہ گیا تھا، اپنی صفائیاں دینے لگا، مگر اس کی سنتا کون؟ میرے بھائیوں نے اسے بہت مارا، اسے میرے سامنے خون و خون کر دیا۔ یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں اس کے سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا جو ہو گیا سو ہو گیا، میرا اس کا نکاح کر دیں، یہی بہتر ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار لوں گی۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس کو واپس بھیج دیا۔ بابا نے اس کو کہا کہ تم 2 دن بعد نکاح کے لیے آ جانا۔ وہ کہنے لگا مالک میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، بی بی صاحبہ نے مجھے دھمکی دے کر بلایا تھا۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتانے کی بجائے بی بی صاحبہ کو سمجھانا چاہا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس کا رونا گر گرانا سن کر بابا نے کہا تم جاؤ۔ بابا کا لہجہ نرم تھا۔ میں خوش ہو گئی کہ بے شک طریقہ غلط تھا، لیکن میری شادی تو اس سے ہو ہی جائے گی۔ 2 دن بعد میرے نکاح کا شور اٹھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب دلہے کے نام میں نے اپنے کزن کا نام سنا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے سخت نظروں سے گھورا، کہنے لگی اقرار نہ کیا تو ویسے ہی کام سے جائے گی جیسے تیرا عاشق کل مر چکا ہے۔ یہ خبر تو میرے سر پر بم کی طرح پھٹی تھی۔ میرے بابا اور بھائیوں نے اسے جان سے مار ڈالا تھا۔ اف، یہ ظلم ہو گیا تھا مجھ سے۔ میں دلہن بنی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں مجھ سے پھر سے بولی کہ نکاح قبول کر لو، نہیں تو ماری جاؤ گی۔ میں نے روتے ہوئے جابو قبول کیا تھا، اپنے کزن کے ہمراہ کسی بے جان مجسمے کی طرح اس کے گاؤں چلی گئی، جو ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا۔ میرے لیے تو ماتم کی رات تھی۔ محبت تو ایک طرف، میں نے تو قتل ہی کر ڈالا تھا۔ کبھی مجھے اس کا چہرہ نظر آنے لگتا، کبھی اس کے بوڑھے باپ کا، جس کا وہ واحد سہارا تھا۔ میں تو نیم مردہ سی ہو کر حجلہ عروسی میں بیٹھی تھی۔ میری محبت نے ایک گھر برباد کر دیا تھا۔ اس کی باتیں بالکل سچی تھی۔ میرا باپ مجھ سے بے تحاشا محبت تو کر سکتا تھا، لیکن جیسے وہ کبھی کمتن سمجھتا تھا، اسے بیٹی نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے اس نے کبھی نہیں بہکایا تھا، لیکن میرا سامنے بیٹھا شوہر مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم فکر مت کرو، چچا نے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے اور مثال قائم کی ہے کہ وڈیروں کی بیٹی پر آنکھ رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں بے بس جان سی بیٹھی تھی، اپنے شوہر کا منہ تک رہی تھی۔ میرے دل کی دنیا اجڑ گئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ پرانا سا ہونے لگا تھا۔ غم کا اثر بھی ختم ہونے لگا تھا، لیکن میری غلطی کی سزا ہی تھی کہ مجھے بانجھ پن کی سزا ملی تھی۔ پھر 6 سال بعد ایک نیک بزرگ گاؤں میں آیا۔ وہ عورتوں مردوں سب سے پردہ کرتا تھا، ہر وقت کمرے میں بیٹھا بس عبادت کرتا تھا۔ میں نے سنا جو اسے دم کروا لے اس عورت کی گود ہری ہو جاتی ہے۔ میرا شوہر مجھے اس کے پاس لے گیا۔ میں کمرے میں گئی، بہت سی عورتیں بیٹھی، اس کی آنکھیں بند تھی، سر سے چہرے تک چھپا ہوا تھا، بس تسبیح کے دانے ہی گر رہے تھے، ہونٹوں پر مسلسل کچھ پڑ رہا تھا اور پڑھ کے پانی پر پھونک مار دیتا۔ وہ عورت دم درود کروا کر چلی گئی۔ میں گاؤں کے وڈیرے کی بیوی تھی، اس لیے سب عورتیں میرے لیے ہٹ گئیں۔ ایک عورت کہنے لگی یہ بڑا نیک بندہ ہے، کسی اور عورت کے لیے آنکھ ہی نہیں کھولتا، بند آنکھوں سے ہی پڑھتا ہے اور پھونک مار کے پانی دے دیتا ہے۔
ایسا اثر کہ اللہ اولاد سے نواز دیتا ہے۔ میں بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں بے اولاد ہوں، شادی کو 10 سال بیت کے۔ میری بات سن کر اس شخص کی آنکھیں جھٹ سے کھلی تھی۔ جب میری نظروں کا تصادم ہوا تو میری جان ہی نکل گئی۔ ایک پل کو لگا یہ آنکھیں دیکھی سی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسی تیزی تھی کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ پہلی بار یہ ہوا کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی۔ میں نے آنکھیں جھکا لی۔ اس نے کہا واپس چلی جاؤ، واپس چلی جاؤ، تم ماں نہیں بن سکتی۔ نہ جانے ایک ایسی آواز تھی، لیکن اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس کو کیسے پتا کہ میں ماں نہیں بن سکتی؟ میں منت سماجت کی کہ پلیز پلیز میرا علاج بھی کر دیں۔ وہ کہنے لگے اپنے مرد کو بھیج، تمہارا بس ایک ہی علاج ہے، اگر تمہارا مرد رضامند ہو تو کر دوں گا۔ میں اٹھ کر باہر چلی گئی، اپنے شوہر کو اندر بھیج دیا، لیکن جو علاج انہوں نے بتایا میں نے اپنے شوہر کے منہ سے سن کر انکار کر دیا۔ میں کیسے اس کے شاگرد سے نکاح کر سکتی ہوں؟ مجھے تو سوچ سوچ کر ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ میرے انکار پر میرے شوہر نے مجھے سختی سے کہا کہ اسے اپنے خاندان کے لیے وارث ہر صورت چاہیے اور مجھ سے ہی چاہیے۔ اگر اس نے سنا ہے کہ وہ شخص جس عورت سے نکاح کر کے اس کے ساتھ رہے، اس کے 3 بیٹے تو لازمی ہوتے ہیں، مگر کسی عورت کو اتنی ذلت منظور نہیں ہوتی۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، اس کو کسی وارث کے حصول کے لیے اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان بڑے وڈیروں کو دین اور دنیا کی کیا سمجھ ہوتی ہے؟ میرے بابا نے میری شادی ایک ایسے ہی ان پڑھ سے کر دی تھی جس کے پاس دولت کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں تھی۔ یہ قصہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا کہ میرا شوہر خود بانجھ تھا، ساری عمر وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دوسری شادی کر لیتا تو بے اولاد ہی رہتا۔ تبھی اس نے مجھ پر یہ احسان جتا کر کہ میں صرف تم سے ہی اپنی اولاد پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس نے مجھے یوں استعمال کیا کہ گویا کوئی عورت سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے شوہر کی غیرت نہ جانے کہاں گئی تھی۔ اس بوڑھے آدمی کے کہنے پر اس نے مجھے طلاق دے دی اور کہا کہ عدت پوری ہوتے ہی وہ میرا نکاح اس کے شاگرد سے کر دے گا، جس کے ایک دم سے مردوں کا علاج ممکن ہو جاتا تھا۔ خدا جانے یہ کیسی سزا تھی کہ میرے شوہر کا علاج بھی نہ ہو سکا۔ اب مجھے ہی قربانی دینا تھی۔ استاد محترم کے کہنے پر میرے شوہر نے میرا نکاح ان کے شاگرد سے کر دیا، جسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت نیک مشہور تھا۔ استاد صاحب نے اس کی بات کی ضمانت دی کہ اس نکاح سے مجھے نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی۔ ہماری زندگیوں کے دھارے اب بدل گئے تھے۔ میں نے کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا، مجھے بے حد ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن میرا شوہر بہت خوش تھا کہ اسے بیٹھے بٹھائے اولاد مل جائے گی۔ گاؤں میں کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ بہرحال سارے معاملات طے پا گئے، مگر جب نکاح کے وقت میں نے اس شخص کو دیکھا جس سے مجھے باندھا جا رہا تھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ وہی لڑکا تھا جسے میرے باپ نے کمی کہہ کر نہ صرف اسے حویلی سے نکالا تھا بلکہ اسے دنیا سے بھی رخصت کر دیا تھا۔ وہ ان کی نظروں میں مر گیا تھا۔ اس کے بعد خدا جانے اس کی کیسے جان بچی اور وہ ان بزرگ تک پہنچا جس کی روحانیت دور دور تک تھی۔ وہ لڑکا تو ویسے ہی نیک طبیعت کا مالک تھا، مگر اپنے استاد کی شاگردی میں آ کر اس نے اپنے آپ کو اور بھی بہتر بنا لیا۔ یوں میری اس سے حادثاتی طور پر شادی ہو گئی، مگر مجھے اس بات کی خوشی نہ تھی کیونکہ وقت حالات بدل چکے تھے۔ میں نے آنکھ اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے طلاق سے پہلے ایک جذباتی سے فیصلے سے جو بات کہی وہ آج تک میرے دماغ میں نقش ہے۔ دیکھو کیسی سزا دی ہے خدا نے تمہارے باپ کو کہ اس کے ہاں ایک کمی اولاد راج کرے گی، وہ اس کا وارث بن کر آئے گی۔ میں نے کبھی بدلہ لینے کا سوچا تک نہ تھا۔ یہ سب قدرت کا ہے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتا۔
میں نے اللہ کو راضی کیا۔ میرے دل میں ایک کسک سی باقی تھی۔ قدرت نے اسے بھی مٹانے کا کیسا انتظام کیا کہ تم خود چل کر میرے پاس آئی۔ سچ ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کر لے تو ساری دنیا خود بخود اسے راضی ہو جاتی ہے۔ میں شرمندہ تھی، میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔